بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریف و صلاح کے لیے جس کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، اور کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دوستو، ایک لڑکا تھا جو تقریباً 12 سے 14 سال کا تھا۔ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ حاضر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بھی کام ہوتے وہ کرتا، چھوٹے موٹے کام۔ پھر فارغ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھا رہتا، خوش ہوتا دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی چہرہ۔ کچھ دن گزرے تو لڑکا نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ وہ لڑکا نہیں آ رہا، کہاں ہے؟ تو کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ لڑکا بیمار ہے، اس وجہ سے نہیں آ رہا ہے۔ وہاں وہ لڑکا روز اپنے دروازے کی طرف دیکھتا اور سوچتا کہ کس ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ تو اس کی ماں کہنے لگی، بیٹا دروازے کی طرف نہ دیکھا کر، وہ نہیں آئیں گے، ان کا ہمارے ساتھ رشتہ ہے ہی کیا، نہ تو ہم دینی ہمارا کوئی رشتہ ہے ان کے ساتھ، نہ کوئی اور کوئی رشتہ ہے ان کے ساتھ، وہ بھلا ہمارے پاس کیوں آئیں گے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، چلو اس لڑکے کے گھر چلتے ہیں، اس سے مل کے آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے دروازے پر پہنچے، دستک دی، وہ لڑکا اٹھا اور کہنے لگا اپنی ماں کو، امی جان دروازہ کھول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ تو جیسے اس کے باپ نے جا کے دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو لڑکے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بھلا کیوں نہ آنسو آتے؟ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن انسان تھا، وہ محسوس کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو۔ دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، ہجرت کر کے تشریف لائے تھے، تو اس ٹائم پہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو مسجد نبی کی بنیاد رکھی تھی، اس کی محراب میں ایک کھجور کا درخت آتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں بیٹھتے اس کو ٹیک لگا کر بیٹھتے، جب خطبہ کرتے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے خطبہ بیان فرماتے تھے۔ تو جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کو بڑھا دیا، تو وہ جو کھجور کا درخت تھا وہ کسی سائڈ پہ ہو گیا، کیونکہ وہ اس ٹائم جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ درخت نزدیک نہیں تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو وہ درخت ادھر نہیں تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے۔ تو رونے کی آواز سنی تو صحابہ کرام بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس چیز کی رونے کی آواز آ رہی ہے؟ ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی لیکن رونے کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو درخت دیکھ رہے ہو کھجور کا، میں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا تھا، اس کے ساتھ کھڑا ہو کے خطبہ دیتا تھا، تو اب میں اسے دور ہو گیا ہوں، اس لیے میرے لیے رو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کہا کہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں تجھے اللہ تعالیٰ ایک ہرا بھرا درخت بنا دے گا، اور تو میری امت کے جنتیوں کو وہاں پر پھل دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اگر وہ ایک خشک درخت رو سکتا ہے تو یہ معصوم بچہ جو کہ جاندار ہے، یہ کیوں نہیں رو سکتا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے اور اس لڑکے کی سراندی والی سائڈ پر بیٹھے اور اس لڑکے کے سر کو اٹھا کر اپنی گود مبارک میں رکھا اور اپنے دست مبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بچے کے سر میں، اس کے بالوں میں گھمایا، تو اس کے والدین، اس کی ماں اور باپ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ واہ سبحان اللہ، صدقے جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف اپنوں پہ مہربان نہیں تھے، غیر ہو چاہے کوئی ہو، سب کے اوپر وہ مہربان تھے۔ دوستو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے سر میں انگلیاں پھیری، ہاتھ مبارک پھیرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر گئے کہ اس بچے کی ابھی زندگی بہت کم ہے، یہ اب اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو اس بچے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کلمہ پڑھ۔ تو بچہ آنکھوں سے آنسو نکالتے ہوئے اپنی ماں باپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے ماں باپ بھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کے ماں باپ بھی کہنے لگے، بیٹا ہمارے سے زیادہ تم سے محبت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، ان کا حکم مان، جو یہ کہتے ہیں ان کا حکم مان، کیونکہ تو اس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور یہ تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ جیسے اس بچے نے کلمہ پڑھا، اس کی جیسے ہی زبان پر کلمہ جاری ہوا تو اس کی جان پرواز کر گئی اور خالق حقیقی سے جا ملا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں میں آنسو لے کے
فرمانے لگے کہ اس رب کا شکر ہے جس نے اس بچے کو میری وجہ سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمایا۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اب تک دیجیے اجازت، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔